اور جو ایمان لے آئے گا اسے اٹھا کے جنت میں پھینک دے گا، اور جو بظاہر جنت نظر آ رہی ہوگی وہ جہنم ہوگی حقیقتاً، اور جو بظاہر جہنم نظر آ رہی ہے وہ حقیقتاً جنت ہوگی۔ اچھا، وہ اشارہ کرے گا تو بارش برسنا شروع ہو جائے گی، وہ اشارہ کرے گا تو بارش بند ہو جائے گی، وہ بڑے بڑے مریض اس کے پاس آئیں گے تو وہ شفا پا کے چلے جائیں گے، اور بڑے بڑے دکھی لوگ اس کے پاس آ کر صحت مند ہو جائیں گے، دکھ ان کے دور ہو جائیں گے، بلکہ وہ لوگوں کو اپنی تبلیغ اور اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ وہ ایک آدمی کو اشارہ کرے گا، وہ مر جائے گا، گر جائے گا، پھر اسے اشارہ کرے گا، وہ زندہ ہو جائے گا۔ جب اس قسم کے واقعات لوگ دیکھیں گے تو یقیناً اس کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اس لیے تمام انبیاء کرام نے دجال کا ذکر تمام کی تبلیغ میں ملتا ہے کہ تمام انبیاء کرام نے اپنی امت کو دجال سے باخبر اور متنبع کیا۔ اور اس مقام پر حضرت خضر علیہ السلام اس کے سامنے آئیں گے تو وہ کہیں گے، دجال ان کو کہے گا کہ تم مجھ پر ایمان لاتے ہو؟ حضرت خضر فرمائیں گے نہیں، وہ ان کو مار دے گا، وہ مر جائیں گے، پھر ان کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور زندہ کرنے کے بعد پھر پوچھے گا کہ ایمان لاتے ہو میرے اوپر یا نہیں؟ آپ فرمائیں گے نہیں، آپ فرمائیں گے کہ مرنے سے پہلے جو تو نے مجھے مارا، اس سے پہلے جو حقیقت اللہ نے میرے ذہن میں بٹھائی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بعد اس حقیقت کو میں نے اور زیادہ واضح طور پر پا لیا ہے، اور اب تو مار مجھے، تو نہیں مار سکے گا۔ پھر دجال کہے گا کہ مارنے کے لیے کہے گا تو وہ نہیں مریں گے، اللہ اس کو عاجز کر دے گا۔ سب ابھی ہمارے پاس کچھ اور سوالات ہیں کیونکہ ہمارے پاس طلبہ و طالبات موجود ہیں، ہم ان کی طرف بھی جائیں گے اور آپ سے یہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ آخرت اپنی جو ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے، اس دن آسانیاں ہمیں مل جائیں، وہ کرنے کے لیے ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے، لیکن ہمیں جانا ہے ایک چھوٹے سے وقفے پر۔ آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا۔ اسلام اور انسان پروگرام میں آج ہم آثار قیامت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ چھوٹا سا وقفہ اور ابھی ہماری آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ جی، آپ سب کو ایک دفعہ پھر ویلکم اس پروگرام میں، جس میں آج ہم آثار قیامت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس پنجاب یونیورسٹی سے تشریف لائے ہوئے کچھ اسٹوڈنٹس بھی ہیں، ہم ان کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس اس موضوع کے حوالے سے کیا سوالات ہیں۔ جی فرمائیے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہر انسان کو اس کی جزا اور سزا اعمال کے مطابق اس کو جزا اور سزا دوں گا، تو کیا جو اللہ تعالیٰ جزا انعام و اکرام کریں گے اور عذاب فرمائیں گے اللہ اپنے بندے پہ، تو کیا وہ قبر سے شروع ہو جائے گا یا یوم حساب کے بعد آخرت میں شروع ہوگا؟ حدیث مبارکہ کے حوالے سے آخرت قبر سے شروع ہوتی ہے، بندے کا حساب بھی قبر سے شروع ہو جائے گا، اور حسب اعمال اس کی سزا کا عمل بھی قبر سے ہی شروع ہو جائے گا۔ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ دجال کے فتنے کے بارے میں، قرب قیامت کے قریب دجال کا فتنہ بہت زیادہ ہوگا، وہ فتنہ کیا ہوگا؟ حدیث مبارک جو میں نے آپ کو بتائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 30 کے قریب دجال میری امت میں آئیں گے، فکری اعتبار سے، عملی اعتبار سے، اعتقادی اعتبار سے وہ فتنے پیدا کرے گا، لوگوں کو آزمائشوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں وہ مبتلا کریں گے۔ لیکن جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے جو دجال ہے وہ کن فتنوں میں ڈالے گا؟ ان فتنوں میں سے سب سے بڑا فتنہ یہ کہ وہ اپنی طاقت اور قوت کے ذریعے سے لوگوں کو ایمان، اعتقاد اور اسلام کے حوالے سے فتنے میں ڈال دے گا، اور وہ لوگوں کو اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دے گا۔ حدیث مبارک میں ہے کہ پہلے وہ لوگوں کی اصلاح کی بات کرے گا، تبلیغ کرے گا، اس کے بعد وہ نبوت اور رسالت کا دعویٰ کر دے گا، اور تیسرے مرحلے میں وہ خدا ہونے کا دعویٰ کر دے گا۔ یعنی وہ انسانیت کے لیے سب سے بڑا فتنہ اس اعتبار سے ہوگا کہ وہ لوگوں کے ایمان کو خریدتا پھرے گا اور لوگوں کو اللہ سے دور کر کے اپنے قریب کرنے کی کوشش کرے گا۔ جی ایک اور سوال لیتے ہیں۔ دجال کو کیسے شناخت کیا جائے گا؟ اس وقت جو لوگ ہیں ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ دجال ہے؟ دجال کو شناخت کہ یہ دجال ہے، وہ اس کا جو زمانہ اور دور ہوگا اس کے اختتام پر کیا جائے گا۔
کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کرنے کے لیے اس کا تعاقب کریں گے. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اس کی ایک آنکھ خراب ہو کانا ہوگا. یہ اس کی ایک ظاہری پہچان ہوگی کیونکہ وہ الوہیت کا دعویٰ کرے گا, اور الوہیت کا دعویٰ کرنے کے بعد لوگ جب اس کو دیکھیں گے تو لوگوں کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عیبوں سے پاک ہوتا ہے, تو یہ عیب رکھنے والا انسان کس طرح خدا ہو سکتا ہے. اور دوسری بات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فے اور رے یہ لکھا ہوگا کفر, جس سے لوگ اس کو پہچانیں گے. جی ایک اور سوال لیتے ہیں. علامہ صاحب آپ نے کہا کہ قیامت کی نشانی میں یہ ایک علامت ہے کہ انسانوں کے کردار بگڑ چکے ہوں گے تو تب قیامت آئے گی, تو کیا انسان اپنے کردار کے ذریعے سے قیامت کے مقررہ وقت میں تبدیلی کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں یہ مکتوب ہے کہ انسان بتدریج ان علامات قیامت اور آثار قیامت کی طرف چلتا جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا زمانہ بالکل قریب ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس دنیا سے واپسی کا سفر ہوگا تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے جسم سے خوشبو نکالے گا جس سے مومن جو ہیں وہ موت کی آغوش میں سو جائیں گے اور صرف کافر بچ جائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو اس وقت کوئی نیک بندہ دنیا میں نہیں ہوگا, کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب تک کسی بستی میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جلوہ گر ہیں اس دنیا میں یا استغفار کرنے والے لوگ موجود ہیں اس وقت تک اللہ تعالیٰ عذاب نہیں لائے گا. تو قیامت اپنی نوعیت کے اعتبار سے ایک بہت بڑا عذاب بھی ہے. اگر آپ اس کی منظر کشی قرآن پاک سے کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ایک بہت بڑی تکلیف, ایک بہت بڑا خوف, ایک بہت بڑی اذیت, ایک بہت بڑے ڈر کا نام قیامت ہے. تو اللہ تعالیٰ اس خوف, اس ڈر, اس اذیت, اس تکلیف سے اپنے بندوں کو بچا لے گا, اور دنیا میں قیامت اس وقت ہوگی جب اللہ کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. جی آثار قیامت کے حوالے سے ایک اور سوال لیتے ہیں. یہ علامہ صاحب اگر یہ پہلے سے طے شدہ ہے کہ دجال آئے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے جنگ لڑیں گے اور وہ لوگوں کو زندہ کرے گا, موت بھی دے گا, ایک آدمی اس کے جنت ہوگی, دوزخ ہوگی, تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ بدقسمت ہو گئے جن کے دور میں دجال آئے گا. اور سیکنڈلی آپ نے کہا کہ انسان کا حساب کتاب اس قبر سے شروع ہوتا ہے, تو ان لوگوں کا کیا حساب کتاب ختم ہو جائے گا جن کی قبر ہی نہیں ہوتی, جیسے کہ غیر مذہب کے لوگ مردوں کو جلا دیتے ہیں, اور جن لوگوں کا جیسے بم بلسٹ ہو جاتا ہے تو ان کے اعزاز ڈفرینٹ مل جاتے ہیں تو ان کی وہ ایک ہی قبر میں ان کو کر دیا جاتا ہے, اجتماعی قبر کہہ سکتے ہیں آپ, تو ان کا کیا حوال ہوگا, یہ تو کائنڈلی بتائیے. حدیث مبارک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 30 دجال ہوں گے جو لوگوں کے ایمان کو, اعتقادات کو خراب کرتے پھریں گے. دجال تو آج اس دور میں بھی موجود ہیں اور اس سے پہلے بھی موجود تھے, اور اس کے بعد بھی دجال رہیں گے. یعنی شیطان کا دوسرا نام انسانی شکل میں اگر کہا جائے تو وہ دجال ہے. وہ اس کا تسلسل ہے ایک کہ جہاں حق کی طاقت ہوتی ہے, حق کی بات ہوتی ہے, وہاں باطل اور گمراہی اور اللہ سے دور کرنے کی باتیں اور کوششیں ہوتی ہیں. اور وہ جو دجال اس زمانے میں آئے گا جو اتنی طاقت کے ساتھ نمودار ہوگا, وہ اس لیے کہ اس وقت اس کا سامنا ایک نبی سے ہوگا جو نبی حق اور اللہ کی ایک بہت بڑی علامت, ایک بہت بڑا معجزہ ہوتا ہے. اس لیے وہ جو دجال ہوگا وہ اتنی بڑی طاقت اس لیے لے کے آئے گا کہ اس کے مقابلے میں حق کی طاقت اس سے بھی زیادہ ہوگی. تو مقابلہ تو تب ہوگا کہ جب اسے کوئی طاقت دے کر حق کے سامنے کھڑا کیا جائے. دوسری بات آپ نے کی کہ قبر, میں نے اس بات کی وضاحت دوران گفتگو کی کہ قبر زمان اور مکان دونوں کو کہتے ہیں. اگر ایک آدمی مرا ہے تو مرنے کے بعد قیامت کے قیام تک یہ جو وقت ہے یہ بھی قبر ہے, اور جس جگہ وہ مدفون ہے وہ مکان بھی قبر ہے. اگر کوئی شخص دریا میں نہاتا ہوا سمندر میں غرق ہو گیا تو اس کی قبر اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ اس کو اکٹھا کر کے
اس کو حساب جزا اور سزا کا عمل شروع کر دے. اسی طرح اگر کوئی جلا دے کسی مردے کو تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، رب قادر ہے کہ اس کی اجزاء کو اکٹھا کر کے اس سے حساب و کتاب شروع کر سکتا ہے. ایک حدیث مبارک ہے کہ ایک آدمی اللہ کا بہت خوف رکھتا تھا، وہ دعا کرتا تھا کہ میں تو اتنا گناہ گار ہوں کہ اللہ مجھے شاید نہ بخشے. اس نے اپنے وارثوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے جسم کو آگ لگا کے اس کی راکھ مختلف پہاڑوں پر سمندروں میں بکھیر دینا. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو جب اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے اس کی اعضاء کو پوچھا تم نے ایسے کیوں وصیت کی؟ اس نے کہا اللہ میں تیرے خوف سے میں نے یہ وصیت کی تھی. تو حدیث مبارک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا کہ میرا بندہ کتنا مجھ سے ڈرتا ہے. وہ رب قادر اس چیز پر قادر ہے کہ وہ ان اجزاء کو اکٹھا کر کے انسان کو ایک جگہ پر کھڑا کر دے. علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام میں شرکت کی اور ہمارے سوالات کے جوابات دیے. طلباء و طالبات تھینک یو ویری مچ کہ آپ اس پروگرام کا حصہ بنی، اور آپ سب کو بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام کو دیکھا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک آپ ہمیں اجازت دیجیے گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اپنا ای میل ایڈریس بتا دوں. info اشفاق رسول یعنی INFOSHAFAATRASWL info اشفاق رسول @yahoo.com یہ ہمارا ای میل ایڈریس ہے. اس پر آپ ہم سب سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے ہر اس سوال کا جواب دیں جو آپ کے ذہنوں میں آتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ ہم سے اسی ای میل ایڈریس پر رابطہ کریں گے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اسی پروڈکشن ٹیم کے ساتھ آپ سے ایک دفعہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.